اللہ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم، کیا صراط مستقیم کتنی دفعہ آپ سے مانگتے ہو؟ نمازی مانگتا ہے نا، دوسرے کو تو فکر نہیں ہے۔ صراط مستقیم رب سے نمازی مانگتا ہے، نماز میں نہیں پڑھتے، کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی کہتے ہو نا، کیوں تو پریشان کیوں ہو پھر؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ کیا سوال ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ تم نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اس نے جواب میں کہا میں نے دکھا دیا۔ اب میں نے یہ بات کہی ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، تم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تیرے ہونٹ رکے، تیری بات پوری ہوئی، آواز آئی میں نے رستہ، میں نے رستہ، میں نے رستہ۔ وہ کون سا رستہ ہے؟ میں نے عرض کر دیا تھا پہلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے والناس تک، یہ سارا رستہ تیرا رستہ ہے۔ تو نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے رستہ دکھا دے، اس نے کہا میں نے دکھا دیا ہے۔ اب تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے، اس کو پکڑ لے، تیری مرضی ہے، اس کو نظر انداز کر دے۔ حالانکہ وہ قہار و جبار ہے، وہ کیا ہے؟ قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ متکبر کیسا؟ متکبر کیسا؟ قہار کیسا؟ جبار کیسا؟ کتنا بڑا جبار ہے، قوم لوط کو زمین سے اٹھاتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جا کر کے وہاں سے الٹتا ہے، آج تک وہ زمین پہ دھستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی قہاریت ہے، یہ اس کی جباریت ہے، اور قوم نوح کو پانی میں غوطے دے دے کر ڈباتا ہے، یہ اس کی قہاریت ہے، یہ اس کی جباریت ہے۔ لیکن یاد رکھ، جو اہدنا الصراط المستقیم والے ہیں، جو انعام والے رستے والے ہیں، ان سے کیا مطالبہ ہے؟ ان کے ایک اشک ندامت پہ راضی ہو جاتا ہے، ان کے ایک اشک ندامت پہ راضی ہو جاتا ہے، پھر آواز لگا کے کہتا ہے اے اشک ندامت بہانے والے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم کو کیوں چھوڑ کے جاتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم کے راستے کو کیوں چھوڑ کے جاتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اوے میرے سامنے اشک ندامت بہانے والے، میں تو تجھ پہ اپنی نعمتیں لٹانے والا ہوں۔ اوے میری اشک ندامت بہانے والے، میں تو کائنات تیرے لیے سجانے والا ہوں۔ اوے میری راہ میں اشک ندامت بہانے والے، میں تو کائنات تیرے لیے بنانے والا ہوں۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم سے کس چیز نے دور کیا ہوا ہے؟ یہ وہ رستہ ہے جو انعام والا رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جو فضل والا رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جو کرم والا رستہ ہے۔ انعام کس نے کیا؟ آہستہ کہو، کہیں اللہ ہی نہ سنے۔ فضل کس نے کیا؟ کرم کس نے کیا؟ دولت کس نے دی؟ مال کس نے دیا؟ جہان کس نے بنایا؟ جہان کس نے سجایا؟ عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ مصور کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، وہ ایسا ہی ہے نا، اس میں کوئی فرق ہے؟ تو پھر انسان میں اور حیوان میں تو فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو تو صحیح، کرو نہ کرو تمہاری مرضی، پکڑو نہ پکڑو تمہاری مرضی، کم از کم انسان میں اور حیوان میں فرق ہونا چاہیے۔ جب مالک اپنے جانور کو چارہ دیتا ہے، جانور بھوکا ہوتا ہے، دوڑ کے چارے پہ آتا ہے، جب چارے کو کھاتا ہے تو وہ خوشی سے کیا کرتا ہے؟ پتا ہے؟ نہیں پتا؟ پتا ہے تو ضرورت نہیں بتانے کی،
نہیں پتا تو پوچھنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ جانور جب چارہ کھاتا ہے تو خوشی سے کیا کرتا ہے؟ اور بابا دم تو ہلاتا ہے نا۔ کبھی نہیں دیکھا تو اپنے گھر میں بندے کتے کو روٹی ڈال کے دے، روٹی جب ڈالے گا کتا تیرے ساتھ چمٹے گا بھی اور دم بھی زور زور سے ہلائے گا۔ نہیں دیکھا تو بیل کو چارہ ڈال کے دے، جب تو چارہ ڈالے گا وہ دم ہلائے گا، وہ دم ہلائے گا، دم ہلا کر کے تیرے ہاتھوں کو چاٹے گا، تیرے گردن پہ اپنے منہ کو لگائے گا، پیار کا اظہار کرے گا۔ تو بابا پھر جانور میں اور انسان میں فرق ہونا چاہیے۔ جانور اس کی نعمت کھا کے دم ہلاتا ہے، انسان اس کی نعمت کھا کے سجدہ کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جانور اس کی نعمت کھا کے، جانور اس کی نعمت کھا کے، اپنے مالک کی نعمت کھا کے دم ہلاتا ہے، انسان اس کی نعمت کھا کے بولو نہیں سجدہ کرتا ہے۔ تو نعمت رب کی کھا کے پھر بندے کو سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔ آج کے بعد پھر نماز پڑھو گے جھوٹا وعدہ نہیں چچا، آج کے بعد نماز پڑھو گے۔ دیکھو جانور میں اور انسان میں فرق ہونا چاہیے، جبکہ آج فرق نہیں۔ جانور ہو کے ایک نمبر دودھ دیتا ہے، بندہ ہو کے میں نہیں بولتا، زمین درخت بے جان ہو کے پھل ایک نمبر دیتا ہے، بندہ پیٹیوں میں بھر کے 2 نمبر بناتا ہے، اور بے جان کے مقام سے تو انسان کو نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کا اعلان ہے میں نے کائنات میں جس کو حسین بنایا وہ انسان ہے، میں نے کائنات میں جس کو عزت والا بنایا وہ انسان ہے، میں نے کائنات میں جس کو عقل والا بنایا وہ انسان ہے۔ تو بابا پھر سورج کس لیے ہے؟ بولو تو صحیح، انسان کے لیے سورج نعمت ہے کہ نہیں؟ تمہیں نہیں پتا نا، شہر میں رہتے ہو، اس زمیندار سے پوچھو جب سورج نہ چمکے تو فصل پکتی نہیں ہے۔ سورج اس کی بولے سورج اس کی، چاند اس کی، ہوا اس کی، پہاڑ اس کے، شجرہ حجرہ نعمت ہے، ساری کائنات اس کی نعمت ہے۔ تو نے اپنے وجود پہ رکھا ہوا یہ لباس گرمیوں کا پھر بھی نعمت ہے، سردیوں کا پھر بھی نعمت۔ یاد رکھ، یا تو لباس کو چھوڑ جائے گا یا لباس تجھے چھوڑ جائے گا۔